رب کی امداد کا امکان بھی باقی ہے، رب کی امداد کا امکان بھی باقی ہے، یعنی اللہ کا قرآن بھی باقی ہے۔ اور تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، تو نے کوشش تو بہت کی ہے مٹانے کی ہمیں، دیکھ لے پھر بھی مسلمان بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک ہندوستان کے عظیم مقام تک پہنچنے کی جسارت جرات کرتا ہوں، جو ایک بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ نام حضرت مولانا مفتی عبد القادر صاحب ندوی، استاد محترم مدرسہ جامعہ سید احمد شہید کٹولی ملیح آباد کا ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ اصحاب مصطفیٰ کی ادا میرے ساتھ ہے، اصحاب مصطفیٰ کی ادا میرے ساتھ ہے فوج میرے ساتھ، خدا میرے ساتھ ہے، اور میں جنگ جیت جاؤں گا تلوار کے بغیر، مجھ کو یقین ہے ماں کی دعا میرے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدر عالی وقار معزز علماء کرام، آج کے اس سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے خوبصورت سامعین کرام، آج کا یہ پرمسرت موقع ہم سب کے لیے نہایت فرحت بخش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ رب العالمین آج کی اس محفل کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے اسے باعث نجات بنا دے۔ دعا فرمائے کہ رب العالمین کچھ باتیں ہم سے بھی کہلوا لے جو سب سے پہلے ہمارے لیے مفید ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے جان بوجھ کر ہم پڑھا ہے، ورنہ شاعر نے تو تم کہا ہے، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مقدس کی عظمت اور قرآن مقدس کے احترام اور اس کی فضیلت پر چند باتیں عرض کر کے رخصت ہوں گے۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے جس کا تعلق
اللہ رب العالمین سے براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے دنیا کو وجود بخشا، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، تمام کائنات کو وجود بخشنے والا اللہ ہے، اور یہ قرآن مقدس اسی اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کی عظمت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو روئے کائنات پر اگر کوئی عظمت والی ذات، اگر کوئی فضیلت والی ذات، اگر کوئی اعلیٰ اور بلند ذات ہو سکتی ہے، اس ذات پر یہ کلام نازل ہوا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ کس کے واسطے سے نازل ہوا؟ آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں یا کل جتنے فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں میں جس کو عظمت اور برتری حاصل ہے، جسے ہم اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، ان کے واسطے سے یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کا علم ہمیں کہاں ملا؟ قرآن نے خود بتایا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ کلام نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر روح الامین علیہ السلام کے واسطے۔ تو قرآن عظمت والی کتاب ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گی، اور اس کی عظمت کو اپنے سینے میں بسانا پڑے گا۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کا احترام موجود ہے، لیکن عظمت ہونے کے بعد اس کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، وہ معاملہ کیا ہمیں بتاتا ہے، یا اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ معلوم ہے قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں بنیادی طور پر؟ قرآن کریم کے بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا۔ یاد کیجئے، نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور نمبر 5 قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ 5 یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد ذرا غور کیجئے، ان 5 میں سے کون سا مس ہو رہا ہے، کون سا چھوٹا جا رہا ہے، کس کو ہم نے پکڑ رکھا ہے؟ ایمان یقیناً ہم سب کا ہے، پڑھتا کون ہے، کون نہیں پڑھتا ہے، اپنے اپنے بارے میں خود فیصلہ لے لیں۔ سمجھتا کون ہے، عمل کون کرتا ہے، تبلیغ کون کرتا ہے، سب اپنے اپنے بارے میں سوچ لیں۔ صرف پڑھنے پر چند باتیں سن لیں اور اس کے بعد ہم رخصت ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا یعنی جہاں پر حمزہ ہے حمزہ نکالنا، جہاں پر اس کے مقابلے میں عین ہے عین نکالنا،
ہا ہے تو ہا نکالنا، ہا ہے تو ہا نکالنا، خا ہے تو خا نکالنا، یعنی حروف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو شخص قرآن کریم کو بغیر تجوید کے پڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جس سے اس کے اوپر گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ امام جزری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تو اس نے گناہ کیا۔ من لم یجود القرآن آثم، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جس نے نہیں پڑھا اس نے گناہ کیا۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے ہر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے، لیکن اسے اس بات کی فکر لینی چاہیے کہ جتنا بھی قرآن پڑھے وہ قرآن کریم سمجھ کر اور الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے۔ ابھی چند بچیوں نے یا بچوں نے قرآن کریم پڑھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن سکھایا جائے، قرآن پڑھایا جائے۔ اگر بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے قلب، جو بڑے قاف سے ہے، اس کے معنی دل، اور ایک لفظ ہے قلب چھوٹے قاف سے، اس کے معنی کتا۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ اس کے ترجمہ یہ ہو رہا ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دلوں میں روگ۔ اگر کوئی شخص اس کو یوں پڑھے دے رہا ہے فی قلوبہم مرض، تو پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ پھر معنی ہو جائے گا کہ ان کے کتوں میں بیماری۔ چھوٹے کاف اور بڑے کاف کے فرق سے اتنے معنی بدل رہے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے فرض۔ فرض ہم لوگ فرض واجب بولتے ہیں۔ ایک لفظ ہے فرج، جیم کے ساتھ۔ اس کے معنی کشادگی کے آتے ہیں، کھلے پن کے آتے ہیں، اور فرض لازم کے معنی، ضروری کے معنی۔ تو جب مخارج کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تو معنی میں اس طریقے کا فرق آ جاتا ہے۔ اور اگر اس طریقے کی غلطی کے ساتھ کوئی نماز ادا کرتا ہے اور نماز میں اس طریقے کی غلطیاں کر ڈالتا ہے تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی اور وہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ہم تو نماز ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ لہٰذا اس پہلو پر بہت اہتمام کے ساتھ اور زور دینا چاہیے، اور اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ کوتاہی اور کمی اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم معمول بنائیں، روزانہ کا معمول بنائیں کہ ہم قرآن پڑھیں۔ اگر قرآن پڑھیں گے تو اس کے انوار، اس کی برکات، اس کے فیوض سے ہم مالا مال ہوں گے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم پھر ذلت کے اور رسوائی کے غار میں ڈھکیلتے چلے جائیں گے، لڑکتے چلے جائیں گے، اور لوگ ہمیں ڈھکیلتے رہیں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن ہم نے چھوڑا ہے، قرآن
قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا ہے، قرآن کے حقوق کو ہم نے نہیں ادا کیا ہے، جس کا نقصان آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم ہر طرف ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جہاں علاج تھا ہم نے اس کے ذریعے سے اپنا علاج نہیں کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو کہیں اور بہتری سمجھی، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا علاج فلاں جگہ ہوگا، ہمارا علاج فلاں جگہ ہوگا۔ اور جب کوئی بات سمجھانے والا سمجھا رہا، کوئی بھلائی کی طرف لے جانے والا، راستہ دکھانے والا راستہ دکھا رہا، تو ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کہنے والی باتیں ہیں، یہ باتیں کہی جاتی رہتی ہیں، اور ہم صرف سنتے ہیں اور سننے کے بعد نکال دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بجائے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی نیت کریں، اور عمل کی نیت کے ساتھ آج کی اس محفل سے ہم اٹھ کر کے جائیں، تبھی فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر بدلاؤ کی فکر نہ کرے، وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ دعا فرمائیں کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔